الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سنن ابن ماجہ شریف کی روایت میں ہے، ایک بار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ملاحظہ فرمایا، یعنی دیکھا کہ ایک پودا لگا رہے ہیں۔ نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا، یعنی پوچھا، اے ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں درخت لگا رہا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں بہترین درخت لگانے کا طریقہ نہ بتا دوں؟ فرمایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنے سے ہر کلمہ کے عوض یعنی بدلے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے۔ معزز سامعین اکرام، اس حدیث پاک میں 4 کلمے ارشاد فرمائے گئے۔ نمبر 1 سبحان اللہ، نمبر 2 الحمد للہ، نمبر 3 لا الہ الا اللہ، اور نمبر 4 اللہ اکبر۔ یہ چاروں کلمات پڑھیں تو جنت میں 4 درخت لگائے جائیں، اور کم پڑھیں تو کم۔ مثلا اگر سبحان اللہ کا کوئی ذکر کرتا جاتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو اس کے لیے ہر کلمے کے عوض یعنی ہر دفعہ سبحان اللہ کہنے کے عوض جنت میں ایک درخت لگایا جائے۔ اسی طرح کوئی الحمدللہ 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 کہتا جاتا ہے تو الحمدللہ کے عوض جنت میں ایک درخت، جتنی دفعہ کہتا جائے گا اتنے درخت۔ اور اسی طرح کوئی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے بدلے میں جنت میں درخت لگائے جائیں گے۔ اور اسی طرح کوئی اللہ اکبر پڑھتا جاتا ہے، اور اگر کوئی چاروں کلمات اکٹھے پڑھتا جاتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اس طرح چاروں اکٹھے پڑھنے سے بھی 4 درخت لگ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح کوئی ایک ایک کر کے جو ہے وہ تسبیح پڑھنا چاہے تو بھی اس کے لیے ہر کلمے کے عوض درخت جنت میں لگتے جائیں گے۔ مثلا اگر سبحان اللہ کہا تو ایک درخت، الحمدللہ کہا تو ایک اور درخت، اسی طرح لا الہ الا اللہ کہا اور اسی طرح اللہ اکبر کہا تو ہر کلمے کے عوض جنت میں درخت لگتے جائیں گے۔ اب ان کلمات کو پڑھنے کے لیے زبان چلاتے جائیے اور جنت میں خوب خوب درخت لگواتے جائیے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دیں اور سبسکرائب بھی کر دیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔